بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت رمضان المبارک۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے تمام روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت اچھا رمضان ہو، یہ خوشیاں لے کر آئے۔ شروع کر لیتے ہیں آج کی سٹوری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان بلند مرتبہ فرشتوں میں سے ہیں جو وحی لانے، انبیاء کی رہنمائی کرنے اور اللہ کے احکامات کی تکمیل کے اہم ترین فرائض انجام دیتے ہیں۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت سمیت کئی مذاہب میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے شامل ہیں اور وحی پہنچانے والے فرشتے کے طور پر معروف ہیں۔ ان کے نام کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ یا اللہ کی قوت بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر موجود ہے جہاں انہیں اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام تک پیغام رسائی کے فرائض ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے یہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک غیر مرئی اور روحانی مخلوق ہیں مگر اللہ کے حکم سے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اسلامی اور دیگر مذہبی متون میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مختلف نام اور القابات بیان کیے گئے ہیں جن میں سے کچھ ہیں جو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قرآن میں انہیں الروح الامین یعنی امانت دار روح کہا گیا ہے، جو ان کے ذمہ داری کے اعلیٰ معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدوس بھی کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے مقدس روح۔ انہیں ملک الوحی بھی کہا گیا ہے کیونکہ وہ وحی لانے کے فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور انہیں فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام انتہائی بلند ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتوں میں سے شمار ہوتے ہیں اور انہیں خاص طور پر وحی کے کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے جن میں ان کی ذمہ داریوں، صفات اور انبیاء کے ساتھ ان کے تعلقات کا بیان ہے۔ قرآن میں روح الامین جبرائیل لے کر آیا آپ کے دل ہیں تاکہ آپ اللہ کے خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعلق کیا ہے، یعنی کہ کیسا ہے؟ اسے نہایت طاقتور فرشتہ نے سکھایا ہے جو عظیم قوت والا ہے اور سیدھا کھڑا تھا۔ یہ آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے قریبی تعلق کا واضح کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور مدد کی پیشکش کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم بھی پہنچایا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کی ہلاکت میں بھی شامل تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر غار حرا میں نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرا پڑھ کر حکم دیا۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جنت اور دوزخ کے مختلف مناظر دکھائے گئے۔ غزوہ بدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حقیقی شکل بہت عظیم الشان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا، جن کے 600 پر تھے اور ہر پر کے موتی اور یاقوت گر رہے تھے۔
وہی پہنچانا، انبیاء کی مدد کرنا، مومنین کی نصرت کرنا، مجرم قوموں پر عذاب لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرائض میں سے چند فرائض ہیں۔ فرشتے موت سے مستثنیٰ نہیں، لیکن قیامت کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موت کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عظیم الشان فرشتہ ہیں جو اللہ کے سب سے مقرب بندوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں سے وحی پہنچانا، انبیاء کی مدد کرنا اور اللہ کے احکامات کی تکمیل شامل ہے۔ ان کی شخصیت اور کام کا احاطہ ایک وسیع موضوع ہے جو ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کے پیغام کی سچائی کا احساس دلاتا ہے۔ تو جو کچھ آپ کو پتہ چلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں، کتنے مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ آج کی میرا واقعہ جو سٹوری تھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسا ہے تو جلدی سے اس سٹوری پہ بہت سارا پیار دیجیے، مجھے آپ کی پیار کی ہے بہت زیادہ ضرورت۔ زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک شیئر کر دیں، اور رمضان کے مہینے میں اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریں۔ تو ملوں گی آپ سے اسی طرح کے اچھے سے واقعات کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس ماہ رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔